نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار، یہ ہیں ہمارے خود ساختہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر وہ شریک انہیں صاف جواب دے دیں گے کہ یقیناً تم جھوٹے ہو۔ اس دن وہ اللہ کے حضور اپنی فرمانبرداری پیش کریں گے اور جو کچھ وہ افتراء پردازیاں کرتے تھے وہ سب انہیں بھول جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکتے رہے، ہم ان کے عذاب پر مزید عذاب کا اضافہ کرتے جائیں گے، اس لیے کہ وہ فساد مچایا کرتے تھے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور ان پر ہم گواہ آپ کو لائیں گے، اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو امداد کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 91 سے لے کر آیت نمبر 95 تک ہے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور اگر تم نے اللہ سے کوئی عہد کیا ہو تو اسے پورا کرو اور اپنی قسموں کو پکا کرنے کے بعد مت توڑو، جبکہ تم اپنے قول و قرار پر اللہ کو ضامن بنا چکے ہو۔ جو تم کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے عہد بتا کر انہیں پورا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ایک تو عہد الست ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا ہے، دوسرا وہ عہد جو ایک فرد دوسرے فرد سے اللہ کو گواہ بنا کر پختہ کرتا ہے، اور تیسرا وہ حلفیہ معاہدات ہیں جو قبیلے کے دوسرے قبیلے کے ایک قوم سے دوسری قوم اور ایک حکومت سے دوسری حکومت کرتی ہے۔ غرض معاہدہ کسی بھی قسم کا ہو، اسے بہرحال نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 92۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے بڑی محنت سے سود کاتا پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو باہمی معاملات میں مکر و فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے ناجائز فائدہ حاصل کرے۔ اللہ تو ان قسموں اور معاہدات کے ذریعے تمہاری آزمائش کرتا ہے اور قیامت کے دن تم پر یقیناً اس بات کی وضاحت کر دے گا جس سے تم اختلافات کیا کرتے تھے۔ مکے میں ایک دیوانی عورت رہتی تھی جس کا نام خرقہ تھا۔ توڑ پھوڑ دینے والی پڑ گیا تھا۔ دن بھر وہ کیا کرتی تھی کہ سود کاٹتی رہتی تھی، پھر اسے توڑ پھوڑ کر پھینک دیتی تھی۔ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مثال بیان کرتے ہوئے یہاں فرمایا ہے کہ تم اپنے باہمی معاہدات کو کچے دھاگے کی طرح نہ سمجھو کہ جب چاہا اپنا معاہدہ توڑ دیا، اور اس طرح اس عورت کی طرح دیوانے نہ بنو۔ آیت نمبر 93۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے رہے اس سے متعلق ضرور تمہاری باز پرس کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ تم اپنے دینی مفادات کے لیے عہد شکنی یا دوسرے ناجائز ذرائع استعمال کرنے لگو۔ ایک پاکیزہ اور صاف ستھرے دین میں لوگوں کو لانے اور دعوت دینے کے طریق بھی پاکیزہ ہی ہونے چاہئیں۔ اگر محض لوگوں کو ہدایت دینا ہی مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ کام خود بھی کر سکتا تھا، مگر اس نے لوگوں کو قوت ارادہ اور اختیار دیا تاکہ وہ آزادانہ اسے استعمال کریں۔ اللہ اس کے لیے اسباب بھی ویسے ہی بنا دیتا ہے جیسے انسان خود بننا چاہتا ہے۔ اگر سیدھی راہ پر چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سیدھی راہ پر ڈال دیتے ہیں، اگر وہ ہدایت کا متلاشی نہیں ہوتا تو اسے ہدایت نہیں ملتی۔ آیت نمبر 94۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ
فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبیل اللہ ولکم عذاب عظیم۔ نیز تم اپنی قسموں کو باہمی معاملات میں دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ تمہارے قدم جم جانے کے بعد پھر سے اکھڑ جائیں گے، اور عہد شکنی کی وجہ سے جو تم اللہ کی راہ سے روکتے رہے اس کی پاداش میں بھی تمہیں برا نتیجہ بھگتنا ہوگا، اور آخرت میں تمہارے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب معاملات کرنے لگو تو تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے، دل میں کسی قسم کی خیانت، بددیانتی، عہد شکنی کا ارادہ ہی نہیں ہونا چاہیے، نیتیں صاف ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ایسا ہوگا اس کے دو نقصان ہوں گے۔ ایک تو خود انسان کی اپنی ساکھ ختم ہو جاتی ہے، عزت کی بجائے اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ جو لوگ اسلام لانا چاہتے ہیں جب وہ دیکھیں گے کہ جو کام کافر کرتے ہیں وہی مسلمان بھی کر رہے ہیں، نقصان اس کا دوسری طرف یہ ہوگا کہ وہ اسلام کی طرف مائل نہیں ہوں گے، لہٰذا دنیا میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی بری سزا ملے گی۔ آیت نمبر 95 وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے عوض مت بیچو، کیونکہ جو کچھ اجر اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کے متعلق جسے ہم عہد الست کرتے ہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ عہد جس میں اللہ کو درمیان میں لا کر اسے شاہد اور ضامن بنا کر اس کی قسم کھا کر کیا گیا ہو، اس عہد کو توڑنے کے عوض اگر اللہ نے دنیا بھر کے مفادات اور مال و دولت بھی تمہیں دے دیے جائیں، تھوڑا اور وفائے عہد کی قدر کرنی چاہیے، لہٰذا دنیاوی مفادات پر نظر رکھنے کے بجائے آخرت کے اجر پر نظر رکھنی چاہیے جو ان مفادات کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔